اگر کسی ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 جج برسر عام تحریری طور پر متفق ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کھلی مداخلت کے سبب عدلیہ انصاف نہیں دے سکتی تو اس واقعے کو پاکستانی عدلیہ کا 9/11 سمجھنا چاہیے۔ یہ سب اچانک سے نہیں ہوا۔ سب سے پہلے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے 2018 میں بالائے عدالت مداخلت سے خبردار کرنے کا بگل بجایا۔ تب ان کے ساتھی ججوں سمیت بہت سو نے جسٹس صدیقی کو ایک جذباتی انسان جانا اور ان کے عائد کردہ سنگین الزامات کی چھان پھٹک کے لیے عدالت عظمیٰ نے کوئی از خود نوٹس لینے یا کمیشن بنانے کا مطالبہ کرنے کے بجائے الٹا جسٹس صدیقی کو فارغ کر دیا۔ اب جب کہ جسٹس صدیقی کو بے قصور قرار دے کر ریٹائرمنٹ کی تمام براعات بحال کر دی گئی ہیں اور اس فیصلے سے حوصلہ پا کے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 80% ججوں نے کم و بیش وہی الزامات دہرائے ہیں جو جسٹس صدیقی نے 6 سال پہلے لگائے تھے۔ لہٰذا تازہ الزامی فہرست کے ہوتے کبھی امید تھی کہ تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل کوئی ہنگامی گرینڈ جرگہ سر جوڑ کے بیٹھے گا اور چھان پھٹک کرے گا کہ آیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دباؤ محض ایک ہائی کورٹ پر رہا ہے یا اس دباؤ کی جڑیں زیریں سے اعلیٰ عدلیہ تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ مگر شاید یہ فرض کر لیا گیا کہ دباؤ کا نشانہ پوری عدلیہ میں سے محض 6 جج بنے ہیں اور پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ سپریم کورٹ اس سکینڈل کی تحقیقات از خود کرنے کے بجائے اس حکومت سے کروائے گی جس کی ساکھ پر 8 فروری کی مہر لگی ہوئی ہے اور جو خود اپنی مدت اقتدار کے لیے کسی اور کی خوشنودی کی محتاج ہے۔ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عدلیہ جس کا دعویٰ ہے کہ اسے اپنی آزادی و خود مختاری کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے، حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرتی اور اپنے میں سے کسی برادر جج یا ججوں کے پینل یا بینچ کو اپنے ہی برادر ججوں کی جانب سے سنگین الزامات کی چھان پھٹک پر از خود مامور کرتی اور دودھ اور پانی الگ کرتی، تاکہ آئندہ کوئی بھی حکومت یا اس کا ادارہ یا ادارے کا کوئی معمولی و غیر معمولی کارندہ ایسی جرت آزمانے سے پہلے 10 بار سوچتا۔ مگر ایسے انہونے بحران کا درمیانی حل نکالنے کی کوشش کی گئی جس کا کوئی درمیانی حل نہیں نکل سکتا۔ مجھ کم ظرف کو ماضی میں کسی ریٹائرڈ جج یا ججوں پر مشتمل کسی ایک کمیشن کی مثال درکار ہے جس کی محنت رنگ لائی ہو اور اس کمیشن کی سفارشات پر کلی چھوڑ جزوی ہی عمل ہو گیا ہو، بھلے وہ حمود الرحمان کمیشن ہو، جبری گمشدگی کے معاملے پر کمیشن ہو یا ایبٹ آباد کمیشن ہو یا کوئی اور تحقیقاتی کمیشن۔ چلیے آنریبل ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا ایک رکنی کمیشن بن گیا۔ چلیے اس کمیشن نے اپنی رپورٹ بھی اگلے چند ماہ میں مرتب کر دی، تو کیا سپریم کورٹ نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ وہ جیلانی کمیشن کی رپورٹ منوعاً نہ صرف شائع کرے گی بلکہ اس کی جو بھی سفارشات ہوں گی ان پر حرف بحرف عمل کرے گی، اور اس رپورٹ میں اگر کسی ادارے کے اہلکار یا اہلکاروں کو عدلیہ کی سنگین توہین کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو ان کے خلاف فوری مقدمات قائم ہوں گے؟ کیا اعلیٰ عدلیہ نے حکومت کو پابند کیا ہے کہ وہ حساس اداروں سمیت ہر انتظامی ادارے کا دائرہ کار طے کرنے کے لیے 1 ماہ، 3 ماہ یا 6 ماہ کے اندر ٹھوس قانون سازی کرے اور اس قانون کو توڑنے والوں کے لیے واضح حروف میں سزائیں بھی قانون کا حصہ بنائے؟ حال ہی میں عدالت عظمیٰ نے بھٹو قتل کیس میں یہ رائے دے کر تاریخی ریکارڈ درست کرنے کی کوشش کی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ شفاف نہیں تھا، مگر وہ کون سے جج یا ان پر دباؤ ڈالنے والے عملدار تھے جن کے سبب یہ مقدمہ انصاف کے مروجہ تقاضوں کو پورا نہ کر پایا اور ہمارے نظام انصاف پر ایک اور دھبا بن گیا؟ اس بابت ہر جانب مکمل خاموشی ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی غلط تھی، یہ عدالتی فیصلہ بھی قابل تحسین ہے، مگر ریکارڈ کی درستی کے لیے کم از کم یہ بھی تو بتا دیا جاتا کہ اس غلط فیصلے کے محرکات کیا تھے اور کردار کون تھے۔ اچھی بات ہے کہ عدلیہ کے کام میں دیگر اداروں کی مداخلت روکنے اور تازہ سکینڈل کی شفاف چھان بین کے لیے چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے ٹھوس یقین دہانی حاصل کی، مگر یہ تو بتا دیں کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور کون کون اس دباؤ کا اب تک شکار بنا اور کس کس نے کس حیثیت میں یہ دباؤ ڈالا؟ کیا جیلانی کمیشن ان سوالات کے جوابات تلاش کر پائے گا؟ نہ کر سکا تو پھر عدالت عظمیٰ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ جوابات سامنے آ گئے تو اگلا قدم کیا ہوگا؟
یہ قوم مویشیوں کا گلہ تو نہیں کہ اسے گڈریے سے بنیادی سوالات کے جوابات مانگنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا مقدر میں صرف ہنکالے جانا ہی لکھا ہے؟ دوستو، یہ مشہور صحافی وسعت اللہ خان کا کالم تھا جو 31 مارچ 2024 کو BBC اردو میں شائع ہوا۔